بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک درخواست ضمانت پر فیصلہ آیا ہے جو کہ ایک قادیانی سے متعلق ہے، اور اس پر پاکستان میں ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، ایک تضاد پیدا ہو گیا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت مل گئی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ ان کو تبلیغ کی اجازت مل گئی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کیا، اور کیا وہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں ہے؟ کیس کے حقائق کیا ہیں؟ اور ایک الزام یہ بھی عائد کیا جا رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ قادیانی ہے۔ تو میں اسی سے ہی اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ قادیانی احمدی نہیں ہے۔ ان کے والد قاضی عیسیٰ کا خاندان بہت اہم، پاکستان کی تاریخی حیثیت کا حامل خاندان ہے، اور وہ کسی طور پر بھی احمدی خاندان نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط اور خلاف حقائق ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے۔ اب میں آتا ہوں کیس تھا کیا، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے روبرو اپیل کے اختیار سماعت پر بات ہوئی، اور ججز تھے دو۔ ایک تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کے ساتھ جو جج تھیں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ تھیں۔ یہ فوجداری درخواست نمبر تھی 1054L اور 1344L، اور یہ سال تھا 2023 کا۔ فوجداری نگرانی نمبر 68011/2023 اور فوجداری متفرق نمبر 417/772-B میں لاہور ہائی کورٹ لاہور کے جاری کردہ حکم ناموں بالترتیب مورخہ 16/10/2023 اور 27/11/2023 یہ ان کے خلاف اپیل تھی۔ مبارک احمد ثانی درخواست گزار تھے دونوں مقدمات میں، اور یہ جناب مسئول علیہم میں جو ہے وہ ریاست پاکستان اور دیگر لوگ بھی اس میں بطور مسئول علیہان دونوں مقدمات میں شامل تھے۔ درخواست گزار کے لیے جو وکیل تھے شیخ عثمان کریم الدی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ریاست کے لیے جنہوں نے ریپریزنٹ کیا جناب احمد رضا گیلانی ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، ان کے ساتھ جو تھے وہ شبریز DSP اور جناب شاہد تصور رو، یہ دونوں مقدمات میں پیش ہوئے، اور یہ کیس کی سماعت ہوئی 6 فروری 2024 کو۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب اس کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ یہ جو کنفیوژن پھیل رہی ہے وہ ہمیں سمجھنے میں معاون و مددگار ہو۔ فوجداری درخواست نمبر 1054-L/2023 یہ پہلے سماعت ہوئی۔ اس پر کیا کہا گیا؟ اس درخواست کے ذریعے درخواست گزار اپنے خلاف فرد جرم سے بعض الزامات حذف کروانا چاہتا ہے۔ درخواست گزار کے فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کے خلاف مورخہ 6 دسمبر 2022 کو تھانہ پولیس اسٹیشن چناب نگر ضلع چنیوٹ میں درج کرائے گئے FIR نمبر 661/2022 کی بنیاد پر 3 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ جن 3 جرائم کے الزامات درخواست گزار پر عائد کیے گئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ کون کون سے ہیں جناب؟ قوانین کے تحت ہیں یہ جناب: پہلا، پنجاب قرآن شریف طباعت و ضبط قانون 2011 کی دفعہ 7 مائع دفعہ 9۔ دوسرا جرم مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298-C اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295B۔ یہ جناب 3 الزامات جو ہے وہ لگائے گئے۔
اب ایف آئی آر میں جو الزام لگایا گیا تھا کہ درخواست گزار ایک ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر تقسیم یا پھیلا رہا تھا۔ فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ کسی ممنوعہ کتاب کی تقسیم اشاعت کو پنجاب قرآن شریف طباعت و ضبط ترمیم قانون کے ذریعے 2021 میں جرم بنایا گیا، جبکہ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا تھا کہ درخواست گزار نے اس کا ارتکاب 2019 میں کیا تھا۔ ہم نے ترمیم سے قبل کا قانون اور پھر اس میں کی گئی ترامیم کا جائزہ لیا اور فاضل وکیل کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس قانون میں مذکورہ جرم 2021 میں شامل کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین نے قرار دیا ہے کہ کسی شخص پر ایسے کام کے لیے فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکتا جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا۔ آئین کی دفعہ 12(1) میں طے کیا گیا ہے کہ اب 12(1) میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی قانون کسی شخص کو سزا دینے کا اختیار نہیں دے گا۔ نمبر 1، کسی ایسے فعل یا ترک فعل پر جو فعل یا ترک فعل کے وقت قانون کی روح سے قابل سزا نہیں تھا، یا بی، کسی جرم پر ایسی سزا دینے کا جو اس سزا سے زیادہ ہو یا اس سے اس کی نوعیت مختلف ہو جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت قانون کی روح سے اس کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ چونکہ 2019 میں اس ممنوعہ کتاب کی تقسیم اشاعت جرم نہیں تھی، اس لیے درخواست گزار پر یہ فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ نمبر 4، جہاں تک مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298C اور 295B کا تعلق ہے، جن کی فرد جرم بھی درخواست پر عائد کی گئی ہے، تو ان کے فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ نہ تو ایف آئی آر میں اور نہ ہی پولیس کی تفتیش میں جمع کی گئی پولیس رپورٹ یعنی چالان میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ درخواست گزار نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب کیا ہے جس سے مذکورہ جرائم تشکیل پاتے ہیں۔ شکایت کنندہ کی نمائندگی کرنے والے فاضل وکیل نے ایف آئی آر پڑھا، لیکن اس میں ایسا کچھ ذکر نہیں تھا جس سے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم تشکیل پاتے۔ چالان بھی اس کے متعلق خاموش ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج لالیہ کی جانب سے 24 جون 2023 کو درخواست گزار پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C اور 295B کے تحت جرائم کی حد تک فرد جرم کے بارے میں ضابطۂ فوجداری 1898 ضابطۂ فوجداری کے 19ویں باب کے مطابق نہیں ہے۔ موجودہ مقدمہ ایسا بھی نہیں ہے جس میں فرد جرم میں ترمیم کی جا سکے یا جس میں درخواست گزار کو مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم سے ہلکے کسی جرم کا مرتکب قرار دیا جا سکے۔ اس لیے درخواست گزار کے خلاف فرد جرم سے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298C اور 295B کے تحت جرائم نکال دی جاتی ہیں۔ اب پیرا نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ عقیدے کے متعلق مسائل سے نپٹتے وقت عدالتوں پر لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن شریف پر ہے، جس کی سورۃ بقرہ سورہ 2 آیت 256 یہاں پیش کی جاتی ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 7، دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کو خالق نے یہ کہا تھا کہ ان کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کریں گے، جیسا کہ قرآن شریف کی سورت الرعد
سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40 اور سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 99 میں تصریح کی گئی ہے کہ عقیدے کی آزادی اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ دینی امور میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا تقاضا ہے کہ تمام اہم امور کے متعلق غور و فکر کیا جائے اور سوچا جائے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 اور سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 24 اس مقدمے سے وابستہ تمام افراد کو ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے ان کا زور یہ ثابت کرنے پر تھا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ انہیں سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 پر غور کرنا چاہیے تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ یاد دہانی نازل کی ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں مذکوریہ اصول کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ آئین کی دفعہ 20 کی شق اے طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا، اور دفعہ 20 کی شق بی یہ کہتی ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام و انصرام کا حق ہوگا۔ آئین کی دفعہ 22 یہ لازم مقرر کرتی ہے کہ کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جن کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو یا اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ آئین میں درج ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ریاست کے حکام صرف قرآن شریف پر عمل اور آئین پر غور کرتے اور قانون کا جائزہ لیتے تو مذکورہ بالا جرائم کے متعلق FIR درج نہ کرائی جا سکتی۔ اس لیے فوجداری درخواست برائے اپیل نمبر 1054-L بابت 2023 کو اپیل میں تبدیل کرتے ہوئے منظور کیا جاتا ہے اور مترجہ حکم نامہ کو منسوخ کرتے ہوئے درخواست گزار کے خلاف عائد کی گئی فرد جرم سے پنجاب تباعت و ضبط قانون 2011 کی دفعہ 7 مائع دفعہ 9 اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 298C اور 295B کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہ جناب سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اب جناب دوسرا فیصلہ، درخواست گزار کی فوجداری درخواست نمبر 1344-L/2023 اس درخواست کے ذریعے درخواست گزار ضمانت پر رہائی چاہتا ہے۔ گزشتہ تاریخ سماعت پر ہم نے درج ذیل حکم نامہ جاری کیا تھا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے۔ فاضل وکیل کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اگر زیادہ سے زیادہ کوئی جرم بنتا بھی ہے تو وہ فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت ہوگا، کیونکہ ان کے خلاف الزام یہ عائد کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ممنوعہ کتاب یعنی تفسیر صغیر تقسیم کی ہے، جس پر زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینوں کی سزائے قید دی جا سکتی ہے۔ فاضل وکیل کا مزید یہ کہنا ہے کہ FIR 6 دسمبر 2022 کو درج کرائی گئی، جبکہ جرم کا ارتکاب مبینہ طور پر 7 مارچ 2019 کو کیا گیا تھا اور اس تاخیر کی وضاحت پیش نہیں کی گئی اور ملزم 7 جنوری 2023 سے قید میں ہے۔ پیرا نمبر 12 میں کہا گیا کہ ہم نے فاضل ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل AGP سے پوچھا کہ درخواست گزار کا مذکورہ دعویٰ غلط تو نہیں ہے، اور فاضل AGP نے کہا
یہ غلط نہیں ہے۔ اگر درخواست گزار پر فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت فرد جرم عائد نہیں کیا گیا، لیکن یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس جرم کے عناصر FIR اور فرد جرم میں مذکور تھے، اس لیے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 227 کے تحت فرد جرم میں ترمیم کی جا سکتی تھی اور مقدمہ جاری رکھا جا سکتا تھا، کیونکہ اس ترمیم سے درخواست گزار کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا درخواست گزار کو مذکورہ دفعہ 5 کے متعلق ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزار کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد وہ 13 مہینوں سے قید میں ہے، جو اس سزا کے دگنا سے زیادہ ہے جو فوجداری ترمیمی قانون 1932 کی دفعہ 5 کے تحت زیادہ سے زیادہ دی جا سکتی ہے۔ جن جرائم کی زیادہ سے زیادہ سزائے قید کی مدت کم ہو، ان کا مقدمہ جلد اختتام تک پہنچانا جانا چاہیے۔ ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا چاہیے۔ تاہم 10 جون 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے درخواست گزار کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، یہ سوچے بغیر کہ درخواست گزار مذکورہ جرم کے لیے مقرر کی گئی زیادہ سے زیادہ سزائے قید پہلے ہی بھگت چکا ہے۔ ہائی کورٹ کے فاضل جج نے بھی مقدمے کا یہ اہم پہلو نظر انداز کرتے ہوئے درخواست گزار کی درخواست ضمانت بذریعہ مترجہ حکم نامہ مورخہ 27 نومبر 2023 مسترد کر دی۔ چونکہ درخواست گزار کے مجرم ثابت ہونے پر اسے مذکورہ جرم کے لیے زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کی سزائے قید سنائی جا سکتی تھی، جو وہ پہلے ہی قید میں گزار چکا ہے، اس لیے اسے مزید قید میں رکھنے سے اس کے کئی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین کی دفعہ 9 نے طے کیا ہے کہ کسی شخص کو سوائے قانون کے مطابق اس کی آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی قانون درخواست گزار کو مزید قید میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور آئین کی دفعہ 10 سے منصفانہ سماعت اور مناسب طریقہ کار کی ضمانت دیتی ہے، جس سے درخواست گزار کو محروم کیا گیا ہے۔ ان 2 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے علاوہ ایک اور زیادہ وسعت رکھنے والا حق ہے جو آئین کی دفعہ 4 نے طے کیا ہے۔ ہر شہری کا یہ ناقابل تنسیخ حق ہے کہ اسے قانون کا تحفظ حاصل ہے اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہو۔ درخواست گزار کے ساتھ مزید قانون کے مطابق سلوک نہیں ہوا، کیونکہ اپنے مقدمے کے اختتام کا انتظار کرتے ہوئے اس نے قید میں اس سے زیادہ وقت گزار لیا ہے جو اس صورت میں گزارتا اگر وہ مجرم ثابت ہوتا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم سے نپٹتے ہوئے جذبات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں، جیسا کہ لگتا ہے کہ اس مقدمے میں بھی ہوا ہے، اور نجی شکایت کنندگان ریاست کی جگہ آ جاتے ہیں، اگرچہ ان جرائم کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ یہ کسی فرد یا نجی جائیداد کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے فوجداری درخواست برائے اپیل 1344-L بابت 2023 کو اپیل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اسے منظور کرتے ہوئے مترجہ حکم ناموں کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ درخواست گزار کو FIR نمبر 661/2022 کی بنیاد پر بننے والے مقدمے میں مبلغ 5000 روپے کے ذاتی مچلکے پر فوراً رہا کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اشاعت کے لیے منظور شدہ 6 فروری 2024۔ تو بھائیو، یہ تھا وہ کیس جس کی سماعت ہوئی، جس کا فیصلہ جاری ہوا۔ فیصلہ اردو میں بھی جاری کیا گیا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنا دیا ہے، اور اب آپ نے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ حقائق کی روشنی میں خلاف خدا نخواستہ اسلام ہے، یا خلاف آئین ہے، یا خلاف قانون ہے۔ جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، کیا وہ جائز اور صحیح ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ فاضل ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل AGP نے اس کیس میں اتفاق نہیں کیا۔ پولیس والوں نے جو تفتیش کی، انہوں نے اس کو گناہگار قرار نہیں دیا۔ یہ تمام تر معاملات جو ہے
وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، شواہد دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں پھر کوئی اپنا موقف دینا چاہیے۔ میں اس پر ایک اور ویڈیو بھی کرنے والا ہوں، جو میں پھر آپ کو ایک ایک پوائنٹ کی وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ اصل میں یہ کیس کیا تھا اور ہوا کیا ہے۔